آج میں آپ لوگوں کے سامنے چیپٹر 1 پڑھانے جا رہی ہوں۔ یہ علامہ اقبال کی ایک بہترین نظم ہے اور اس کا عنوان ہے ماں کا خواب۔ علامہ اقبال اردو کے مشہور شاعر ہیں اور آپ سبھی بچیاں ان سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ نے پہلے بھی علامہ اقبال کی نظمیں پڑھی ہوں گی، جیسے بچے کی دعا، ایک پہاڑ اور گلہری، پرندے کی فریاد، جگنو وغیرہ۔ لب پہ آتی ہے دعا اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سے تو آپ سبھی واقف ہیں۔ یہ بھی علامہ اقبال کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ بہرحال آج جو میں آپ لوگوں کو پڑھانے جا رہی ہوں، ماں کا خواب، یہ نظم ایک ایسی ماں کے خواب پر مشتمل ہے جس کا بچہ وفات پا چکا ہے اور وہ اس کے غم سے نڈھال ہے۔ ہر وقت اپنے بچے کی جدائی میں روتی رہتی ہے اور انہی حالات میں وہ ایک خواب دیکھتی ہے جس کا تذکرہ اس نظم میں موجود ہے۔ اب آپ لوگ نظم دیکھیں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ ماں کہتی ہے کہ میں ایک رات جو سوئی، شب کے معنی رات، تو میں نے ایک خواب دیکھا، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب مانے بے چینی، پریشانی، یعنی ماں تو پہلے سے ہی پریشان تھی اور اس نے خواب جب دیکھ لیا تو خواب دیکھنے کے بعد اس کی بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں نہیں پتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال لرزنا یعنی کہ بہت زیادہ خوفزدہ ہونا۔ ماں کہتی ہے کہ چونکہ چاروں طرف اندھیرا تھا اور منزل کا بھی پتہ نہیں، راستے کا بھی پتہ نہیں، کہاں جا رہی ہوں، کہاں جانا ہے، اس لیے ماں کہتی ہے کہ میرے ڈر سے میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، میرا بال لرز رہا تھا اور میرے قدم جو ہیں وہ دہشت سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، مشکل ہو رہا تھا۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ خیر، اس کے بعد ماں نے اپنے آپ میں کچھ حوصلہ پیدا کیا، کچھ ہمت پیدا کی اور اس کے بعد کچھ حوصلہ آنے کے بعد پھر وہ جب آگے بڑھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک لڑکوں کی قطار ہے، لائن سے کچھ بچے چلے جا رہے ہیں۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ وہ بچے جو ہیں وہ سبز رنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان سب بچوں کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، آگے پیچھے یعنی کہ ایک لائن بنا کے، ایک قطار بنا کے وہ خاموشی کے ساتھ چلے جا رہے تھے، رواں تھے۔ خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ ماں کہتی ہے مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ ان بچوں کو کہاں جانا تھا، وہ کہاں جا رہے تھے۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ ماں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بچے کون بچے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اسی سوچ میں تھی کہ اس کو اس جماعت میں، اس گروپ میں اس کو اپنا بیٹا بھی نظر آ جاتا ہے۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا اور وہ بچہ جو تھا، ماں کا جو بیٹا تھا، وہ سب سے پیچھے تھا اور وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، وہ تیز نہیں چل پا رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، اس کے ہاتھوں میں جو دیا تھا وہ بجھا ہوا تھا اور چونکہ دیا بجھا ہوا تھا اس کو روشنی نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان بچوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو بے قرار ہو کر اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے آئے۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری جدائی میں بے قرار رہتی ہوں
اور पिरोती हूँ हर रोज अश्कों के हार। अश्क के माने होता है आंसू, और पिरोना यानी कि हार पिरोना। जब हार कोई इंसान पिरोता है, हार जब बनाते हैं लोग, तो उसमें क्या करते हैं, मोती डालते हैं, एक एक मोती उसमें डालते हैं। माँ कहती है कि मैं कैसा हार बनाती हूँ, अश्कों के हार बनाती हूँ, यानी कि मेरी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। माँ कहती है कि तुमने मेरी जरा भी परवाह नहीं की कि तुम्हारे आने से, तुम्हारे दूर चले जाने से मुझे कितनी तकलीफ होगी। तुमने अच्छी वफा की मेरे साथ कि मेरी कोई भी परवाह नहीं की। जो बच्चे ने देखा मेरे जो ताप, जब बच्चे ने माँ की ये बेकरारी देखी, माँ का ये पेचोताप देखा, बेकरार होना देखा, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। तो उसने अपने चेहरे को फेर लिया और मुंह फेर कर उसने ये जवाब दिया, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। कि अगर तू मेरी जुदाई में रोती है, मेरी जुदाई तुझको रुलाती है, तो इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं होता, मेरी इससे कुछ भलाई नहीं होती। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। थोड़ी देर तो वो खामोश रहा, उसके बाद दिया को दिखाकर कहने लगा माँ से, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। तू समझ रही है कि मेरे इस दिए को क्या हो गया है, मेरा ये दिया क्यों बुझ गया है, मेरे इस दिए को तेरे आंसुओं ने बुझा दिया है, इसलिए तुम्हारे रोने धोने से मेरा कोई भी फायदा नहीं है। इस नज्म में शायर दो बातें वाज़ेह करना चाहता है। एक ये कि मरने वालों के पीछे मुसलसल रोया नहीं करते, इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता बल्कि तकलीफ होती है। दूसरी बात, माओ को हमेशा अपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनकी ताकत बनना चाहिए, कमजोरी नहीं, क्योंकि माओ के आंसुओं से बच्चों का हौसला पस्त होता है, उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट पेश आती है।